نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموا الناس فإني مقبول رواہ الترمذی۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ دو احادیث ہیں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں میراث کے احکام کے سیکھنے کی امت کو ترغیب دی ہے۔ فرمایا کہ تم میراث کے علم کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے۔ یعنی آدمی کو کسی سے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ یا تو زندگی میں حاصل ہوگا یا مرنے کے بعد حاصل ہوگا۔ تو زندگی میں حاصل ہونے والا آدھا علم ہے، اور مرنے کے بعد جو حاصل ہوتا جس کو وراثت کہا جاتا، اس کو آدھا علم قرار دیا گیا ہے۔ ایسی ایک اور حدیث میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم قرآن کریم کو سیکھو اور میراث کے احکام کو سیکھو۔ قرآن کریم کو سیکھو تاکہ اس کے موافق تم عمل کر سکو، اور میراث کے احکام کو سیکھو تاکہ لوگوں کے حقوق کو جان کر اسے ادا کر سکو، اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، اس لیے کہ ان قریب مجھے اٹھا لیا جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میراث کے احکام کے سیکھنے کی ترغیب دی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے درمیان میراث کے احکامات سے متعلق اور اس کے اوپر عمل کرنے سے متعلق بہت ہی غفلت اور بہت ہی کوتاہی برتی جاتی ہے۔ بعض جگہ کئی نسلیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد وراثت کی تقسیم کے بارے میں سوچا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس بعض دیندار گھرانوں میں ایسا بھی دیکھا گیا کہ دن میں کسی کا انتقال ہوا، تدفین ہوئی، رات میں فون آیا اور استفتاء آیا کہ فلاں کا آج انتقال ہو گیا، تدفین عمل میں آئی۔ ان کے تمام رشتہ دار اب گھر کے اندر جمع ہیں۔ اب بتائیں مرحوم کے اتنے اولاد، بیوی وغیرہ ہیں، شرعاً وراثت کی تقسیم کیسے ہو؟ آپ سمجھا دیں تاکہ لوگوں کے درمیان جو اب جمع ہیں وراثت سے متعلق ان کو ہدایت دے دی جائے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وراثت کا تعلق صرف گھر سے، زمین جائیداد وغیرہ سے ہے، چھوٹے چھوٹے میت کے مال کے اندر وراثت کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی غلط فہمی ہے، بلکہ میت کے مال کے ہر حصے میں، چھوٹی ہو بڑی، ہر چیز کے ساتھ ہر وارث کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میت کے بدن کے کپڑے بھی ترکے میں شامل ہے، ان کو حساب میں لائے بغیر یوں ہی صدقہ کر دیتے ہیں۔ میت کے بسا اوقات نابالغ اولاد و بچے ہوتے ہیں، ان کا مال صدقہ کر دیتے ہیں یا فاتحہ اور ایصال ثواب کے نام پر خرچ کر دیتے ہیں، لوگوں کو کھلا دیتے پلا دیتے ہیں، حالانکہ یتیم کے مال میں حق تلفی اور ظلم ہے۔ قرآن کریم میں اس پر سخت وعید آئی، انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ گویا اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھرتے ہیں۔ اس لیے وراثت کے احکام کو جان کر کسی کے انتقال ہونے کے فوراً بعد وراثت کی تقسیم کا مسئلہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا۔ ایک بزرگ کا ایک مسلمان کی عیادت میں تشریف لے جانا ہوا۔ تھوڑی دیر مریض کی عیادت کے لیے گئے، وہاں پاس بیٹھے ہی تھے کہ ان کی روح پرواز ہو گئی، انتقال ہو گیا۔
اس موقع پر جو چراغ چل رہا تھا انہوں نے فوراً اسے بجھا دیا اور اپنے پاس سے پیسے دے کر تیل منگایا اور روشنی کی۔ لوگوں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا یہ شخص زندہ تھا، یہ چراغ اس کی ملکیت تھی اور اس کی روشنی کا استعمال کرنا درست تھا۔ اب یہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی ہر چیز وارثوں کا حق ہو گیا، لہٰذا سب وارثوں کی اجازت کے بغیر چراغ جلا نہیں سکتے اور سب وارث اس وقت یہاں موجود بھی نہیں، اس لیے میں نے چراغ گل کر دیا، بجھا دیا، اپنے پیسے سے تیل خرید کر چراغ جلایا ہوں، روشن کیا ہوں۔ کتنی معمولی سی بات ہے کہ میت کے انتقال ہوتے ہی اس کے تمام ملکیت ختم ہو گئی اور اس کی ملکیت وارثین کا حصہ بن گئی۔ بہرحال اس سے متعلق وراثت کے تفصیلی احکام اپنے قریب کسی معتبر دارالافتاء سے معلوم کریں۔ آیت کریمہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الی آخرہ، اس آیت کے اندر تفصیلی وراثت کے احکام موجود ہیں، لیکن کسی معتبر دارالافتاء سے معلوم کیے بغیر اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں چند ہدایات اور چند اصولی باتیں سمجھیں۔ پہلے ایک اصولی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس رشتہ دار کا پہلے انتقال ہو گیا تو وہ بعد میں جن کا انتقال ہوا اس کے مال کے اندر وارث نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا باپ کی موجودگی ہی میں انتقال ہو گیا، تو اب باپ کے انتقال کے وقت میں صرف 3 بیٹے باحیات ہیں، تو اب باپ کی وراثت میں 3 موجود بیٹوں کا تو وراثت میں حق ہوگا۔ جس بیٹے کا پہلے انتقال ہو گیا، باپ کا بعد میں انتقال ہوا، تو پہلے جس بیٹے کا انتقال ہوا اس کو باپ کے مال میں سے، ترکہ میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ ایک اصولی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات سمجھیں، اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے کچھ اولاد لڑکے اور لڑکیاں ملی جلی ہیں، تو قاعدہ یہ ہے کہ لڑکوں کو 2 حصہ ملے گا اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا، چاہے مرنے والا باپ ہو کہ ماں ہو۔ تو بعض لوگ فرق کرتے ہیں، اگر ماں کا انتقال ہوا تو اس کی وراثت صرف بیٹیوں کو ملے گا، باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کا مال صرف بیٹوں کو ملے گا۔ یہ غلط ہے۔ چاہے باپ کا انتقال ہو یا ماں کا انتقال ہو تو دونوں صورتوں میں ان کی جو اولاد ہوگی تو اس میں بیٹوں کو 2 حصہ اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ ولو بالفرض تنہا ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، تو اب جس کا انتقال ہوا اس کے مال میں سے اس کے ماں باپ یا اس کی بیوی کو یا شوہر کو پہنچنے کے بعد بقیہ پورا مال تنہا ایک بیٹے کو ملے گا۔ اسی میں ایک تیسری صورت سمجھیں، اگر صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں تو اب 2 صورتیں، اگر مرحوم کی 2 یا 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو مرحوم کے مال میں سے 2/3 لڑکیوں کو ملے گا، چاہے 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے زیادہ، کل مال کا 2/3 حصہ لڑکیوں کو ملے گا۔ اگر کسی کا انتقال ہونے کے بعد صرف ایک ہی لڑکی ہے تو وہ ایک ہی لڑکی کو ماں یا باپ کے انتقال ہونے کے بعد کل مال میں سے آدھا مال ملتا ہے۔ یہ اولاد سے متعلق، اور آگے دوسری صورت ماں باپ کے انتقال سے متعلق نہیں بلکہ ماں باپ کے حصے سے متعلق۔ اگر اولاد کا انتقال ہو گیا، ماں باپ زندہ ہیں، تو ماں اور باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ، سدس 1/6 حصہ ملے گا۔
جی تو اولاد کے انتقال ہونے کے بعد ماں باپ اس وقت زندہ ہوں تو اولاد کے مال میں سے ترکہ میں سے ماں کو اور باپ کو ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، ولو بالفرض ماں باپ کے موجود ہونے کے علاوہ اس اولاد کی کوئی اور اولاد ہی نہیں یا اس کی شادی ہی نہیں ہوئی ہو، تو اب ماں کو چھٹا حصہ ملنے کے بعد باقی تمام مال باپ کو ملے گا۔ یہ دو حالتیں ہیں۔ اسی میں ایک تیسری صورت شوہر اور بیوی کے حصوں سے متعلق۔ فرض کرو اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی زندہ باحیات موجود ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ شوہر جس کا انتقال ہوا اس کے اولاد ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر اس کے اولاد موجود ہیں تو بیوی کو ثمن یعنی 8واں حصہ ملے گا، کل مال کا 1/8 8واں حصہ بیوی کو ملے گا۔ اگر مرنے والے کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، بیوی موجود ہے، تو اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو ربع چوتھائی 1/4 حصہ ملے گا، یعنی کل مال کا 25% ملے گا۔ اسی کے بالکل برعکس صورت اگر بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر باحیات ہے، تو اب یہاں بھی دو حالتیں ہیں، تو بیوی کا جو انتقال ہوا اس کے اولاد ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر اس کے اولاد ہیں تو اب شوہر کو بیوی کے مال میں سے چوتھائی حصہ ملے گا 1/4، یعنی کل مال میں سے 25%۔ اور اگر بیوی کا انتقال ہوا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، شوہر باحیات ہے، تو اب شوہر کو بیوی کے مال میں سے آدھا حصہ ملے گا، جبکہ بیوی کو کوئی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا حصہ ملتا ہے۔ یہ شوہر اور بیوی سے متعلق کچھ وراثت کے احکامات تھے۔ ایک اور مسئلہ جو عام طور پر سوال کیا جاتا ہے، جس کو میں نے شروع میں عرض کیا، فرض کرو ایک باپ کی موجودگی میں 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب وہ شادی شدہ ہے، ان کے بچے ہیں، تو اب اس کے بعد باپ کا انتقال ہوا، تو اب باپ کے انتقال ہونے کے وقت میں 3 اس کے بیٹے ہیں، اور پہلا جو انتقال ہو گیا بیٹا، اس کے پوتے اور پوتیاں ہیں، تو اب باپ کے مال میں سے 3 بیٹوں کو تو ملے گا، پوتے اور پوتیوں کو نہیں ملے گا۔ اولاد کے ہوتے ہوئے، بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتے محروم ہوتے ہیں، ان کو کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اگر باپ اپنی زندگی میں یہ وصیت کر جائے کہ میرے 3 بیٹوں کو جو میرے مال میں سے حصہ ملتا ہے، ایسے ہی میرے پوتے کو بھی ایک حصہ میرے مال میں سے دے دیا جائے، 1/3 کے اندر وہ وصیت کر گیا، تو البتہ پوتوں کو بھی وصیت کے اعتبار سے حصہ ملے گا، ورنہ صرف بیٹوں کو حصہ ملتا ہے، پوتوں کو نہیں ملتا۔ یہ وراثت سے متعلق کچھ اہم امور تھے جو عام طور پر سوالات کیے جاتے، لوگوں کو پیش آتے ہیں۔ اس میں ایک اور مسئلہ، باپ کے مال میں اولاد کو کیا حق ملتا ہے، یہ ذرا اور تفصیلی عنوان ہے۔ اللہ نے زندگی باقی رکھی اور توفیق دی تو انشاءاللہ اگلی نشست میں باپ کے مال میں اولاد کا کیا حق ہے، اس سے متعلق کچھ مسائل کو عرض کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہے سنے باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔